الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو بنیادی طور پر الوہیت اور ربوبیت کے عقائد سکھایا ہے. یعنی بندوں کو خالق کائنات یہ فرماتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ تمہارا اعتقاد اور تمہارا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا ہو. حاضرین، دین اسلام کا سارا دار و مدار عقیدے پر ہے. عقیدہ بیج ہے، باقی سارا اسلام ایک پھلدار درخت ہے. عقیدہ بنیاد ہے، باقی سارا اسلام ایک اعلیٰ ترین خوبصورت عمارت ہے. عقیدہ حصار اور فصیل ہے، باقی سارا اسلام ایک آباد شہر ہے. عقیدہ ہیرے جواہر ہیں، باقی سارا اسلام ایک سمندر ہے جس کا کوئی حساب نہیں، کنارہ نہیں. تو عقیدے پر سارے دین کا دار و مدار ہے. عقیدہ اگر بگڑ جائے تو پھر دین ہے نہ اسلام ہے، نہ ایمان ہے، نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے. عقیدے میں سب سے پہلا جو تعلق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، کہ خالق کائنات کے متعلق ایمان والے کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. آپ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ عقیدہ کہتے کس کو ہے. یہ بنا ہے اصل میں عقدۃ سے. عقدۃ کا معنی ہوتا ہے گرہ ڈالنا. جب آپ کسی چیز میں گھیٹی ڈالتے ہیں تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے. دو رسیوں کو جوڑنا ہوتا ہے تو گرہ ڈالی جاتی ہے. کچھ یاد رکھنا ہوتا ہے تو گرہ ڈالی جاتی ہے. یعنی اسلام نے جو عقیدہ دیا ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اسے مضبوطی سے بچا کر رکھنے کی ضرورت ہے. اب ہم چلتے ہیں اصل بات کی طرف. دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایمان والوں کو کیا عقیدہ دیتا ہے. ہمارے مذہب، ہمارے دین کا عقیدہ کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہمیں یہ معلوم رکھنا چاہیے کہ دین اسلام کے عقائد دراصل یہ کسی کے بنائے ہوئے عقیدے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے عقیدے ہیں. قرآن مجید میں اسلام کے عقیدے آپ کو ملیں گے، احادیث شریفہ میں اسلام کے عقیدے آپ کو ملیں گے. ان عقائد میں سب سے اہم جو بات ہے، عقائد میں سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ روزی رساں، رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہے. اللہ کے سوا کوئی نہ روزی دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق پہنچا سکتا ہے. اسی لیے ہر ایک مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی روزی اور اپنے رزق کے بارے میں، اپنی حیات اور زندگی گزارنے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ چاہے تو روزی ملے گی اور اللہ نہ چاہے تو ایک دانہ بھی نہیں ملے گا. یہ بنیاد ہے، اس کو اچھی طرح یاد رکھیے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کون سی بڑی بات بولے مول صاحب. یہ بالکل بڑی بات ہے. اس لیے بڑی بات ہے کہ ہم کو صرف بولنا آتا ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے، یہ صرف ہمیں بولنا آتا ہے، لیکن اس عقیدے پر عمل کرنا نہیں آتا. ہم اس معاملے میں بڑے کمزور ہیں. ہم مانتے ہیں، بولتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں سب،
ایک جاہل سے بھی پوچھا جائے کہ روزی کون دیتا ہے، سب کہیں گے اللہ دیتا ہے۔ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، مگر اس عقیدے پر عمل کہاں کر رہے ہیں؟ اس عقیدے پر عمل کہاں کر رہے ہیں؟ اب میں آپ سے عرض کروں گا، اگر اس عقیدے پر ہمارا عمل اور یہ عقیدہ ہمارا پختہ ہوتا، جیسا کہ ایک عمارت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، ویسا عقیدہ اگر ہمارے دل میں ہوتا اس بارے میں کہ اللہ ہی روزی رساں ہے، اللہ ہی رزاق ہے، تو حاضرین ہمارے کاروبار بند ہونے سے ہم کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ کاروبار بند ہونے پر ہماری پریشانی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ تمہارا بھروسہ دولت پر ہے، دکان پر ہے، کاروبار پر ہے۔ اللہ پر اگر بھروسہ ہوتا تو پریشانی نہیں ہوتی۔ بس اس بات کو سمجھ لیجیے۔ میں یہ بات اس لیے آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جس حالات سے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، حاضرین اللہ کا شکر ہے، پھر بھی الحمدللہ جتنا موقع ملتا ہے مسلمان کوشش کر رہا ہے، کمائی کر رہا ہے، اپنی روزی چلا رہا ہے، رزق چل رہا ہے، گھر بار سب کی ذمہ داری سبکدوشی ادا ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ بچائے رکھے ہم سب کو ایسی نوبت نہ آئے کہ کہیں دولت اور پیسے کی خاطر ایمان ہاتھ سے نہ دھو بیٹھے، دولت اور پیسے کی خاطر حرام کاموں کا ارتکاب نہ کر بیٹھے، رزق اور کھانے پینے کی خاطر کہیں کوئی اپنا ایمان بیچ نہ دے۔ ایسی نوبت آنے سے پہلے ہمیں ہمارے عقیدے کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کاغذی نوٹ یا پیتل تانبے کے سکوں سے کھانا آپ کو نہیں ملتا۔ یہ ہمارا وہم ہے کہ نوٹ رہے، کاغذی نوٹ ہمارے پاس ہے تو ہمیں رزق ملے گا، یہ صرف وہم ہے۔ ایسا ہی وہم ہے جیسے بچوں کو کھلونا دے کر بہلایا جاتا ہے، ایسے ہی ہمیں کاغذ دے کر بہلایا جا رہا ہے۔ میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، یہ صرف ہمارا وہم ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ رزق کا دار و مدار دولت پر اگر ہوتا، کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا اور زندگی گزارنے کا دار و مدار اگر دولت پر ہوتا تو حاضرین اچھی طرح سوچ لیجئے، پرندوں کے پاس کتنے سو کے نوٹ ہیں، گائے بکری بیل کے پاس کتنے ہزار کے نوٹ ہیں، وہ کون سی دکان سے اپنا کھانا خریدتے ہیں، پتہ بھی ہے ہم کو۔ جب یہ کاغذی نوٹ اور سکوں کے بغیر حیوان کو روزی ملتی ہے تو پھر انسان تو بڑا عقل مند ہے، اشرف المخلوقات میں سے۔ ہم یہ کیوں سمجھ رکھے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہے تو ہمیں روزی ملے گی، پیسہ نہیں ہے تو روزی نہیں ملے گی؟ یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ مول صاحب یہ تو بہت اونچی بات کر رہے ہیں آپ، ہمارے سر سے 2 فٹ اونچی جا رہی ہے۔ اب تک تو ہمیں یہی بتایا گیا، یہی سمجھایا گیا کہ پیسے سے رزق ملتا ہے، پیسے سے روزی ملتی ہے۔ تو حاضرین میں پوچھوں گا، آپ کے درمیان میں کئی ایسے لوگ ہیں جو 1 پیسہ نہیں کماتے، مگر ماشاءاللہ اتنے سے اتنے بڑے ہو گئے، دنیا سے بھی چلے گئے، مگر کچھ نہیں کمائی کی۔ کیا بھوکے مرے تھے؟ نمونے ہیں ہمارے سامنے۔ یہ سب باتوں کا الٹا مطلب بھی مت نکالیے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ محنت مت کیجئے، کسب مت کیجئے، تجارت مت کیجئے، کاروبار مت کریے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کوشش ضرور کیجئے، لیکن اللہ کو رزاق مانیے، دل سے ماننے کی ضرورت ہے، زبان سے نہیں۔ روزی اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے۔ آپ مان لیجئے کہ اگر پیسوں سے علاج ہوتا، اب تک تو ہم یہی سمجھتے تھے نا، اسی لیے پرانے بہت سارے لوگ کہتے تھے ارے کچھ پیسہ بچا کے رکھو، کبھی بیماری میں کام آتا۔ 25 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ روپے خرچ کر لیے، ملی تو صرف ڈیڈ باڈی ملی، بلکہ وہ بھی گھر کو نہیں آئی، ہاتھوں تک نہیں پہنچی۔ پیسے سے اگر علاج ہوتا تو پھر آج مالدار کیوں مر رہے ہیں؟ اور حاضرین پیسے سے اگر کھانا ملتا تو کئی مالدار ہیں بھوکے، نمک چکھنا نصیب نہیں ہوتا،
شوگر کے مریض ہیں، شکر کا ایک دانہ نہیں کھا سکتے، یہ ذہن میں رکھیے۔ میں یہ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں ہمارے پاس اللہ کی ذات پر یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ پیدا کیجئے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیسا پیدا کریں گے؟ میں آپ کو 2-3 واقعات بتاؤں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ہمارے اسلاف، بزرگان دین، اولیاء کرام کس طریقے سے اس پر عمل کرتے تھے۔ سب سے پہلے آپ قرآن مجید کی آیت سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو آدمی اللہ پہ بھروسہ کرے، توکل کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ وہ گمان بھی نہ کیا ہوگا، سوچے گا بھی نہیں کہ کہاں سے مل سکتا، مگر مل جاتا ہے۔ رزاق خالق کائنات پروردگار ہے۔ حاضرین کرام، قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ محترمہ ہیں۔ بیت المقدس کی خدمت کے لیے ان کو وقف کر دیا گیا تھا، ایک حجرہ بنایا گیا، اس میں وہ رہا کرتی تھی، کوئی ان کے پاس آتے جاتے نہیں تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام ان کی نگرانی کے لیے کبھی آتے تھے، جب کھانا لے کر آتے، قرآن مجید کہتا ہے سورہ آل عمران میں، جب کھانا لے کر آتے تو حضرت مریم علیہ السلام کے بند کمرے میں، بند حجرے میں ایسے میوے دیکھتے کہ موسم نہیں ہوتا، بے موسم کے میوے آپ کو نظر آتے۔ اس وقت آرٹیفیشل میوے آپ کو سال بھر ملیں گے، آم سال بھر ملے گا، انگور سال بھر ملے گا، تربوز سال بھر ملے گا، یہ مصنوعی ہے، لیکن حقیقت میں جو میوے ہوتے ہیں وہ آپ کو سال بھر نہیں ہوتے، اللہ نے ہر ایک کا ایک موسم رکھا ہے۔ بے موسم کے میوے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ملتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے ملا؟ جواب کیا دیتی ہے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب دیتا ہے۔ تو حاضرین، ہماری روزی، ہمارا کھانا، ہمارا پہننا، ہمارا اوڑھنا، ہماری سانس نہ کسی ڈاکٹر کے حوالے ہے، نہ آکسیجن مشین کے حوالے ہے، آکسیجن سلنڈر کے حوالے ہے، نہ ہی دولت اور پیسے کے حوالے ہے۔ ہماری موت، ہماری حیات، ہماری صحت اور ہماری شفا، بیماری اور ہمارا رزق، ہمارا لباس، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ رزق اللہ دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا، شفا اللہ دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے۔ حضرت مریم علیہ السلام جس طریقے سے خالق کائنات پر بھروسہ کرتی تھی، اللہ نے آپ کو ویسی روزی عطا فرمائی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے تشریف لے جا رہے تھے، پروردگار سے عرض کیا کہ مولا، میں نے سنا ہے کہ تو بے حساب لوگوں کو رزق دیتا ہے اور ایسی جگہ سے دیتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ ہو، یقین نہ ہو کہ کہاں سے آئے۔ تو اے پروردگار، میں دیکھنا چاہتا ہوں، یقین تو رکھتے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے روزی دیتا ہے۔ تو پروردگار نے فرمایا، اے میرے نبی عیسیٰ، یہ جو چٹان آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، بڑا پتھر تھا، آپ اس پہ عصا ماری ہے، جیسے آپ نے عصا مارا وہ چٹان شق ہو گئی، ہٹ گئی، اور اس میں سے ایک پرندہ چونچ میں تازہ انگور لے کر اڑ رہا ہے، اندر سے باہر آ رہا ہے۔ اس چٹان کو کوئی سوراخ نہیں تھی، پھر انگور اس کے اندر کہاں سے؟ پھر اس چٹان کے اندر یہ پرندہ بے ہوا کے زندہ کیسا؟ یہ ساری قدرت کے عجائب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جیسی چاہے شفا، جیسی چاہے رزق عطا فرماتا ہے۔ خالق کائنات پر بھروسہ کرنا سیکھیے۔ حاضرین کرام، مسلمان اس قوم کو نہیں کہا جاتا جو معمولی سی بات پہ پریشان ہو جائے، مسلمان اس قوم کو نہیں کہا جاتا جو مچھر سے ڈر جائے، مسلمان وہ قوم نہیں ہوتی جو ایک بیماری کی وجہ سے خود کو موت کے حوالے کر دے۔ مسلمان تو وہ قوم ہے
کہ موت سامنے صورت و شکل میں کھڑی بھی ہو تو موت سے لڑنے کو تیار ہو جائے. ایسی قوم کا نام مسلمان ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں یقین کی دولت عطا فرمائی. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان یقین کا نام ہے. اللہ کی ذات پر یقین کیجیے. اب میں عرض کروں گا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسا مول صاحب، غلہ نہیں رہا، کچھ بھی نہیں رہا، دولت نہیں رہی، پیسہ نہیں رہا، تو پھر کھاتے کہاں سے، پیتے کہاں سے؟ آپ پہلی یہ بات سوچ لیجئے کہ ہماری زندگی صرف کھانے پر ٹکی ہوئی نہیں ہے. زندگی ہماری صرف کھانے پینے پر ٹکی ہوئی نہیں ہے. دنیا میں ایسے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں جو مہینوں بھوکے رہتے تھے. کیا ہم بھول گئے صحابہ کرام کی زندگیوں کو، جو ایک ایک مہینہ میدان لڑائی میں رہا کرتے تھے، 3 دن تک بھوکے رہتے تھے. 3 دن میں ایک مرتبہ اگر انہیں ایک کھجور ملتا تو ٹکڑے آپس میں اس کے بانٹ کے کھا لیتے تھے. وہ زندگی ہم بھول گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جو خالق کائنات 4 روٹی سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے، کھجور کے ایک ٹکڑے سے بھی ہمارا پیٹ بھر جائے گا. شرط یہ ہے کہ یقین ہو کہ اللہ کی قدرت پر یقین ہو. وہ یقین پیدا کیجئے اور اپنے بال بچوں میں ایسا یقین پیدا کرنا چاہیے. ہم کوئی عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں. سب انسان ہیں، اچھے ہیں، لیکن ہم وہ انسانوں کی طرح نہیں ہیں جن کو اللہ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ نہیں ہوتا. آخری بات عرض کروں گا حاضرین. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ویرانے میں، اور ہر طرف قحط سالی چھائی ہوئی تھی. قحط سالی ہر طرف، کھیتی سوکھی ہوئی ہے، پانی سوکھا ہوا ہے، ندی نالے سوکھے ہوئے ہیں، زمین سے پانی نہیں آ رہا ہے، آسمان سے پانی نہیں برس رہا ہے. سارے لوگ پریشان ہیں، قحط سالی چھائی ہوئی ہے، دانے دانے کو لوگ ترس رہے ہیں. اس میں ایک بزرگ نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑے شان و شوکت کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ دندناتا مسکراتا جا رہا ہے. حضرت نے اسے دیکھ کر پوچھا کہ میاں، یہ غم کا موقع ہے، پریشانی کی حالت ہے، نہ کہ مسکرانے اور خوشی کی کیفیت ہے. آخر تم ہنس کیوں رہے ہو؟ تم اتنا خوش کیوں ہو؟ لوگ تو دانے کے لیے ترس رہے ہیں، پانی کے قطرے کے لیے ترس رہے ہیں، تم خوش کیوں ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک آقا کا غلام ہوں. وہ آدمی کہتا ہے کہ میں ایک آقا کا غلام ہوں، اور میں جس کا غلام ہوں وہ 4 گاؤں کا مالک ہے. میں جس کا غلام ہوں وہ 4 گاؤں کا مالک ہے. ایک ایک گاؤں میں ہزاروں ایکڑ زمین رہتی ہے. تو مجھے کیا فکر کہ قحط ہو جائے گا، دانا نہیں ملے گا، کھانا نہیں ملے گا. میرے مالک کے پاس، میرے آقا کے پاس سب کچھ ہے، تو اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں ہے. تو حاضرین، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ تیرا مالک 4 گاؤں کا، تیرا آقا 4 گاؤں کا مالک ہوگا، اور میرا آقا 2 جہاں کا مالک ہے، پھر میں کیوں فکر کروں؟ تو حاضرین، ہم جس پروردگار پر ایمان رکھتے ہیں، جس کو اپنا رب خدا مانتے ہیں، اس کے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے. مان لیجئے ساری دنیا کی زمین سوکھ جائے، ایک دانہ زمین نہ اگائے، تب بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کو رزق دینے کے لیے زمین کی ضرورت نہیں ہے، اور پانی برسانے کے لیے آسمان کی ضرورت نہیں. اللہ نے ذریعہ بنایا اور بات ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے اس کو، نہ آسمان کی ضرورت ہے، نہ زمین کی ضرورت ہے. وہ قادر مطلق ہے. خالق کائنات پر یقین کیجئے، بھروسہ کیجئے. ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھروسہ سب سے پہلے ہم کو سکھایا. آپ جانتے ہیں وحی نازل ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے تھے. غار حرا تشریف لے جاتے تھے. کتنا کھانا لے کے جاتے تھے پیارے آقا؟ 1 ہفتہ وہاں رہتے تھے. 1 ہفتہ حضور وہاں رہتے تو کتنا کھانا لے کے جاتے تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سا ستو بنا کر دیتی تھی جو بغل میں چھپ سکتا تھا. اگر اسے بغل میں دبا دیا جائے تو چھپ جاتے، نظر نہ آئے، اتنا ستو بنا کے دیتی تھی. 1 ہفتہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ گزارا فرماتے تھے. یعنی سب سے پہلے سرکار نے اسلام کا پیام دینے سے پہلے، تعلیم دینے سے پہلے، حضور نے سب سے پہلے یقین کی تعلیم دی، اور یہ سکھایا کہ تم آبادی سے دور جاؤ، پہاڑوں میں رہو، تھوڑا سا ایک وقت کا کھانا بھی اگر تمہارے پاس ہے تو یاد رکھو کہ تم کامیاب ہیں، تمہیں روزی مل جائے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں بھوکا نہیں رکھے گا.
اس دور میں ہمیں اللہ کو رازق ماننے کی ضرورت ہے. اس لیے حاضرین بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ کی صفات کا ورد کرنا چاہیے. کریے آپ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق پڑھیے. پھر دیکھیے کہ رزق ایسا آئے گا کہ دنیا دیکھے گی کہ سب پریشان ہیں مگر مسلمان بڑے مزے میں ہیں، کیونکہ مسلمان اپنے مالک پہ بھروسہ رکھتے ہیں، دنیا کی پونجی پہ بھروسہ نہیں رکھتے. بہرحال حاضرین، یہ مختصر سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کی گئی.